امریکی صدر کا پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہونے کا الزام۔ واشنگٹن میں ایک تقریب کے دوران تقریر میں جو بائیڈن نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکی صدر نے الزام عائد کیا کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی صدر کا پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہونے کا الزام۔ واشنگٹن میں ایک تقریب کے دوران تقریر میں جو بائیڈن نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ امریکی صدر نے الزام عائد کیا کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات کی گئی اور بے قاعدہ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ واشنگٹن میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے یہ بات کہی۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ امریکی صدر کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہونے کا یہ الزام ہے، کیا کہیں گے اس بیان پر؟ میں اس بیان کو ایک ہیجان انگیزی یا کیونکہ امریکی صدر کی عمر بہت زیادہ 70-80 سال ہو گئی ہے اور ان کے ذہن کی اختراع اور ان کے ذہن کی جو غلط سوچ ہے اس سے تشریح دے سکتا ہوں، کیونکہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں، دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک ایٹمی پروگرام اٹسیلف، اور ایٹمی پروگرام میں جب پاکستان نے دھماکہ کر دیا اور ایک ایٹمک کیپیبلٹی حاصل کر لی تو اس کے بعد اس کی دوسری چیز آتی ہے کہ وہ ایسٹس جو ہم نے بنائے ہیں، جو میزائل ٹیکنالوجی میں آتے ہیں یا ایٹمی پروگرام کے اندر آتے ہیں، ان کی پروٹیکشن اور ان کی سیفٹی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا نے پاکستان کے جو سسٹم ہے جس میں ہمارا اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے اور اس کے اندر ان چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو سیف رکھا جاتا ہے، اس کی تعریف پوری دنیا نے مختلف سیمینار میں، مختلف کانفرنسز میں، مختلف اوقات پہ کی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ انڈیا کو ایڈوائز کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ایسٹ کی جو پروٹیکشن کا انتظام ہے اس سے سبق حاصل کرے۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا آج تک جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام چلا تھا، ایک تو وہ ایکچوئل بلاسٹ ہوا تھا، اصل چیز تو اس سے پہلے انیشیٹ ہو گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، جب ہم نے کہوٹا اور جو ہے اس کی تنظیم بند سازی کی تھی اور وہاں پہ پھر کام شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقریق خان اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے اس چیز کو انیشیٹ کیا تھا، بھٹو صاحب نے ان کو بلایا تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں آپ سے کلیم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے ایک ان جگہوں پہ جہاں پاکستان کے دوسرے ایسٹ جو ہے پروٹیکٹ کیے گئے، رکھے گئے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی پاکستان کی کہیں سے کوئی نیوکلیئر لیک نہیں ہوئی ہے، کوئی امبیرسمنٹ دنیا کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ میں جائیں اور انڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ نیوکلیئر لیک میں ایک ایسا بھی ہوا تھا کہ پورے کا پورا شہر تھا جو افیکٹ ہو گیا تھا اور وہاں لوگوں پہ ریڈیشن اتنی ہوئی تھی کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ مر گئے تھے۔ امریکہ کے اندر ایک دفعہ ایسا ایسٹ ہوتا رہ گیا، ایک جہاز لے کے جا رہا تھا اور اس کے بس وہ یہ سمجھے کہ وہ پائلٹ کی غلطی کیوں نہ ہوتی یا کسی غلطی ہو جاتی تو بہت بڑا دھماکہ ہوتا۔ ابھی آپ نے دیکھا انڈیا کے اندر ایک ابھی انکوائری ہوئی ہے جس میں ایک میزائل فائر کیا گیا اور انڈیا کا اپنا ہیلی کاپٹر جو تھا۔ ٹھیک ہے غضنفر علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، آپ ہی کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طلعت مسعود صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جس طرح انڈیا کی بھی ایگزامپل دی گئی ہے غضنفر علی صاحب کی جانب سے، آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو سب سے خطرناک ترین ملک قرار دینا جو بائیڈن کی جانب سے اور ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ ہونے کا الزام لگانا، کیا کہیں گے آپ؟ جی میرے خیال میں بالکل ناانصافی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا تعصب ہے پاکستان کے خلاف کہ جو حقائق، زمینی حقائق ہیں اس کے بالکل برخلاف جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، یہ بیان جو ہے بالکل نامناسب ہے۔ اور ایسے وقت پر جب کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری ہو رہی ہے، اور جو بیانات آپ نے دیکھا سیکرٹری آف اسٹیٹ وغیرہ نے دیے تھے، اس سے تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بیان آیا ہے اور یہ بہت ہی معنی خیز بیان ہے، چونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن ہمسیلف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی اسٹیٹمنٹ اس میں آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعصب اتنا زیادہ ہے اور ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پر دباؤ رکھا جائے، پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ان کے لیے ایک کانٹا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چین سے جو پاکستان کے گہرے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس کا اس سے بھی تعلق ہے، اس وجہ سے بھی اور خاص طور سے پاکستان نے جو ایک نیوٹرل سی پوزیشن لی ہے روس اور امریکہ کے جھگڑوں میں، اور اس وقت جس قسم کا دباؤ چین پر امریکہ ڈال رہا ہے، اس کی سب یہ پاکستان کے ساتھ کا جو بیان ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کے دوران خرم دستگیر نے کہا بین الاقوامی ایجنسیاں ایک نہیں درجنوں مرتبہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی محفوظ ہونے کی تصدیق کر چکی ہیں۔ پاکستان کے جوہری اثاثے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل محفوظ ہے۔ امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نے جو پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور میری جو معلومات ہیں وہ اس دور سے متعلقہ ہیں جب آپ سب کی دعاؤں سے میں اس ملک کا وزیر دفاع تھا۔ پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو بین الاقوامی ایجنسیاں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تصدیق کر چکی ہیں کہ ہمارا جو، اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھیے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہ بالکل محفوظ ہے، اور پوری طرح اس کے اوپر ہر قسم کی جو پروٹیکشن ہونی چاہیے بین الاقوامی طور پر وہ موجود ہے۔ تو امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد اور مکمل طور پر بے بنیاد نے جو پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور میری جو معلومات ہیں وہ اس دور سے متعلقہ ہیں جب آپ سب کی دعاؤں سے میں اس ملک کا وزیر دفاع تھا۔ پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو بین الاقوامی ایجنسیاں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تصدیق کر چکی ہیں کہ ہمارا جو، اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھیے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہ بالکل محفوظ ہے، اور پوری طرح اس کے اوپر ہر قسم کی جو پروٹیکشن ہونی چاہیے بین الاقوامی طور پر وہ موجود ہے۔ تو امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد اور مکمل طور پر بے بنیاد